جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ کو کافی دنوں سے بتا رہا تھا اور آپ بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف کوئی بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تونسا کے بزداروں، پاک پتن کے مانیکاز اور گجرانوالا کے احسن جمیل گجر، فرا گجر اور گجرات کے چودھریوں اور پنجاب میں جتنی یہ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز پر پیسے مبینہ طور پر کہانیاں سامنے آئیں وہ، اور لاہور کو جو براؤن کیا گیا، لاہور ماسٹر پلان میں تبدیلی، روڈا، اور اس کے علاوہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں، فائلیں بن رہی ہیں۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ 42 ارب کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ کرپشن کے چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو اور پھر آتے ہی محسن نقوی صاحب نے، جو متنازع وزیر اعلیٰ ہیں اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے یا پی ڈی ایم کے امیدوار تھے، تو محسن نقوی صاحب نے آتے ہی چیف سیکرٹری بدلا، آئی جی بدلا اور سی سی پی او لاہور وہ لگائے جن پر اعتراضات تھے پچھلی مرتبہ، اور جن کی نگرانی میں پولیس نے پھینٹیاں لگائیں 25 مئی کو تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران لاہور میں۔ اور پھر اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنرز بدل رہے ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل سمیت لا افسر سارے بدل دیے ہیں۔ تو یہ بھی حیرانگی کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن صاحب بہادر نے تو کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے اختیارات بڑے محدود ہوتے ہیں اور وہ ٹرانسفر پوسٹنگز پوچھ کے کریں، تو وہ تو دھڑا دھڑ کری جا رہے ہیں۔ خیر، جیسا کہا تھا ویسے آج اس کی پہلی ابتدا ہوئی اور فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا۔ فواد چودھری کا قصور کیا ہے یا جرم کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ ایک گزشتہ روز بلکہ گزشتہ شام کو انہوں نے ایک پریس ٹاک کی لاہور میں، جس میں انہوں نے حسب معمول اور حسب توقع الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن اور ان کے خاندانوں کو وہ بھی تیار رہیں جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 6 کے رسے بھی دونوں گورنر خیبر پختونخوا اور گورنر پنجاب کا یہ حوالہ دے کر کہ ابھی تک انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی، تو یہ آئین توڑنے والے آرٹیکل 6 کا رسے کے لیے بھی تیار ہے، مطلب گلے میں رسہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ مطلب ایک ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ آرٹیکل 6 بھی ان پر لگ سکتا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کا بیان نامناسب تھا بالکل، کہ جیسے بقول فواد چودھری صاحب اور تحریک انصاف عمران خان ان کی ریڈ لائن ہے، ویسے ہی فوج کی بھی ریڈ لائن ہے، ویسے ہی عدلیہ کی بھی ریڈ لائن ہے، ویسے ہی صحافت کی بھی ریڈ لائن ہے، ویسے ہی سیاست کی بھی ریڈ لائن ہے، ویسے ہی الیکشن کمیشن کی بھی ریڈ لائن ہے۔ الیکشن کمیشن سے آپ کو پتہ ہے میں تو ان پر کھلم کھلا تنقید کرتا ہوں، اور ون وے جو ٹریفک انہوں نے چلائی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فواد چودھری صاحب کا یہ بیان اس لیے نامناسب تھا کہ ان کے خاندانوں تک بات لے کر جانا، کہ ان کے خاندان بھی سزاؤں کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے کہ ایسی ایک بات ایک مرتبہ نہال ہاشمی نے بھی کی تھی سپریم کورٹ کے حوالے سے، جب سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا تھا اور پھر ان کو سزا ہوئی تھی، تو بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن ایک بیان فواد چودھری کا، ایک بیان، اور اچانک پر اسرار طریقے سے ایف آئی آر درج ہوئی، اور پھر اس کے بعد اچانک رات کے آخری پیر بنا وارنٹ گھر سے ان کو اٹھا لیا گیا، 6 گھنٹے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں ہیں۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کی حکم عدولی بھی ہوئی، پھر اسلام آباد ان کو لایا گیا۔ اب 6 گھنٹے غائب رکھنا، ہتھ کڑی میں ہسپتال لانا، اور منہ پر سفید کپڑا اور ہاتھوں میں ہتھ کڑی لے کر عدالت میں آنا، اور ان کو 6 گھنٹے سی ٹی ڈی میں رکھنا جہاں دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے، اور وہاں بھی تب پتہ چلا کہ کیونکہ موبائل فون جو فواد چودھری کا پولیس نے لے لیا تھا، وہ سی ٹی ڈی میں جب انہیں لوکیشن نکلوائی پیچھے سے فواد چودھری کی خاندان نے اور دوستوں نے، تو وہ سی ٹی ڈی کی لوکیشن آئی، تو تب ان کو پتہ چلا کہ وہ سی ٹی ڈی میں ہیں۔ اچھا، اب ایک بیان پر، اور سب سے اہم بات، ایک بیان دیا، نامناسب بیان ہے، میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن کے خلاف ایک بیان دیا اور اس پر بغاوت کا مقدمہ، اور مطلب الیکشن کمیشن کے خلاف بات کرنا بھی اب بغاوت ہوگی یا غداری ہوگی، مطلب الیکشن کمیشن نے بھی ریاست کا روپ دھار لیا۔
اچھا، اب یہ حکومت نے آج 6 پریس کانفرنسز کی ہیں اور حکومت ایز یوزول ڈھول بجا رہی ہے، جشن منا رہی ہے کہ دیکھا ہے کل ہمیں پکڑا کرتے تھے اور کل ہمارے خلاف مقدمے بنایا کرتے تھے، اب آئے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے. صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ مقدمے غلط بھی، جھوٹے بھی بنے عمران خان کے دور میں، کچھ مقدمے مشکوک بھی بنے، کچھ لوگوں کو ناجائز اور بلا جواز بھی پکڑا گیا. لیکن کیا وہ جشن آج جاری رہنا چاہیے؟ کل جیسے اگر مثال کے طور پہ کل پاکستان تحریک انصاف جشن منا رہی تھی تو ان کو بھی منانا چاہیے. 6 پریس کانفرنسز کی ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں مسلم لیگ نون والے یا پی ڈی ایم والے؟ کہاں ہیں ٹکر کے لوگ؟ اور فواد چودھری نے جب کہا نا نیلسن منڈیلا پر یہ دفعات لگی تھی بغاوت کی اور غداری کی، تو آگے سے مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا ذرا دیکھو نیلسن منڈیلا. اور کئی مسلم لیگیوں نے کہا تھا ٹھنڈ پڑ گئی ہے، اور کئی جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہوا ہے پکڑا گیا، اور کئی کر رہے ہیں کہ جی تو الیکشن کمیشن نے ایف آئی آر درج کی. سیکرٹری الیکشن کمیشن کا بھی کمال ہے، انہوں نے بھی کمال ایف آئی آر درج کرائی، ان کو پتہ چلا کہ ہم ہراساں ہو رہے ہیں اور خیر ایف آئی آر ہو گئی. اچھا، اور لیکن اس میں اور بھی بات ہے کہ پچھلے 30-35 سال 40 سال میں ایک بیان پر اس طرح ایف آئی آر ہونا اور پکڑے جانا اور بغاوت کا مقدمہ ہونا مجھے نہیں لگتا. کہ مثال کے طور پہ بہت سارے واقعات اب ہوئے، رانا ثناء اللہ صاحب اور اطاعت تارڑ صاحب نے تو یہاں تک چیف سیکرٹری اور آئی جی اور جج صاحبان کو کہا تھا کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، آپ نے سروس بھی ادھر ہی کرنی ہے، لہٰذا خوف خدا کریں اور کوئی خیال کریں، ورنہ ہم نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے بھی ادھر رہنا. رانا ثناء اور عطا اور طارڑ صاحب نے دھمکیاں بھی دیں. 40 پی ڈی ایم کے سیاستدانوں نے آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، فوج، عدلیہ، الیکشن کمیشن، ایف آئی اے، نیب پہ چڑھائیاں کی ہوئی ہیں اور ایسے ایسے بیانات دیے ہوئے ہیں کہ اگر یہ فواد چودھری کا بیان سامنے رکھا جائے تو ان پر بھی پھر بغاوت کے مقدمے ہو سکتے تھے، پرچے ہو سکتے تھے، اور وہ سارے عمران خان کے دور میں ہیں، اور کسی پر بیان پر نہیں مقدمہ درج کیا گیا بغاوت کا اور وہ سارا. اچھا، اب الیکشن کمیشن جو ہے اس کا بھی کردار ایک بڑا عجیب سا ہے. پچھلے 9.5 مہینوں میں الیکشن کمیشن ون وے ٹریفک ایک مبینہ طور پر چلائی جا رہی ہے. جو فیصلہ بھی آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آتا ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ بھی ہے اور عدالت بھی بن جاتی ہے اور پولیس کا کردار بھی ادا کرتی ہے. اور کبھی کہتی عمران خان جھوٹا ہے، عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان کے خلاف فوجداری کرمنل مقدمہ چلاؤ، عمران خان نے ہماری توہین کی اسے گرفتار کرو، عمران خان نے منی لانڈرنگ کی، عمران خان نے جھوٹا حلف نامہ جمع کروایا. یعنی ایک ون وے پارٹی، جتنے بھی عمران خان چھوڑ دے تحریک انصاف اور کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ یا الیکشن کمیشن کے جتنے بھی فیصلے ہیں تحریک انصاف کے 95% الیکشن کمیشن کے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف آئے ہیں. اچھا، اب اس کو اگر آپ سم اپ کریں تو پچھلے 10.5 مہینوں میں صحافیوں پر فواد سمیت، یعنی ہمارے کئی صحافی ہیں، ڈاکٹر معید پیرزادہ باہر گئے، صابر شاکر ابھی باہر ہیں، ارشد شریف شہید ہوئے، عمران ریاض پر گرفتار ہوئے، اس کے علاوہ جمیل فاروقی گرفتار ہوئے، اس کے علاوہ یہ ساروں پر شہباز گل کا، چلو انہوں نے تو ایک بیان دیا ایسا، اعظم سواتی صاحب کا نامناسب تھے ٹویٹ، بلکہ قابل مذمت اور شرمناک تھے ٹویٹ، لیکن ساروں پہ 50 لوگ ہیں جن پر بغاوت کے مقدمے درج ہوئے، غداری کے مقدمے درج ہوئے. تو اب یعنی یہ بھی عام ہو گیا غداری اور مقدمے. اچھا، اب بڑی مزے کی بات ہے فواد چودھری صاحب کے اس سارے ایپیسوڈ میں. پریس ٹاک کی انہوں نے لاہور میں، مقدمہ ہوا اسلام آباد میں، نامناسب بیان انہوں نے دیا الیکشن کمیشن کے خلاف، پرچہ ہوا بغاوت کا، لاہور ہائی کورٹ انہیں بلاتا رہا، اسلام آباد پولیس وہاں سے لے کے اسلام آباد آ گئی. ایف آئی آر پہلے یا گرفتاری پہلے، یہ ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آئی. ایف آئی آر پہلے یا گرفتاری، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اٹھا لیا گیا پھر ایف آئی آر درج کی گئی. 6 گھنٹے سی ٹی ڈی سی میں جہاں دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے، ہسپتال لائے تو ہتھ کڑی میں تھے، عدالت میں لائے تو منہ پہ سفید کپڑا اور ہتھ کڑی میں تھے، جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا دہشت گرد یا کرمنل لائے ہیں. وہ ایک سیاستدان ہے، انہوں نے غلط بیان دیا ہوگا،
ریڈ لائن عبور کی ہوگی، مگر ہاتھ کڑیاں لگانا اور پھر انہیں بھاگ جانا تھا تھوڑا، اور پھر ان کے منہ پہ کپڑا ڈال کے لانا اور پھر اس طرح لمحہ بے لمحہ CTD میں رکھنا، یہ بھی عجیب سا بات ہے۔ بہرحال عدالت میں اسلام آباد کی ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے انہیں پیش کیا گیا، بڑی لمبی بحث ہوئی وہاں، ان کے فواد چودھری خود بھی بولے اور انہوں نے اپنا بتایا کہ میں یہ اس کو غلط لیا گیا، میں پارٹی ترجمان ہوں، میں سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہوں، میں سابقہ وزیر بھی ہوں، اور میں نے ایک بیان دیا ہے، پارٹی ترجمانی کی ہے، کوئی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ڈرایا دھمکایا یا دھمکی نہیں دی الیکشن کمیشن کو، میں نے تو ایک بیان دیا کہ کہا کہ حالات اسی طرح تھے تو یہ نوبت بھی آ سکتی ہے۔ ان کے وکلاء نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا اور 4 دفعات لگائی ہیں فواد چودھری صاحب پر۔ تو اچھا، اب پھر اس کے بعد 3 وکلاء ان کے تھے، تو انہوں نے بھی جرا کی، الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی کہا، انہوں نے بھی اپنا مدعا بیان کیا، اور اب پولیس نے 8 دن کا ریمانڈ مانگا، جوڈیشل ریمانڈ، کہ ہم نے موبائل بھی ان سے برآمد کر دیکھنا ہے، لیپ ٹاپ بھی دیکھنا ہے، دونوں گھروں میں بھی جانا ہے، تلاشی بھی لینی ہے، تفتیش کرنی ہے۔ تو بہرحال 2-2.5 گھنٹے کے فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد ڈیوٹی مجسٹریٹ نے 2 دن کا ریمانڈ ان کا دیا۔ تو اب 2 دن وہ پولیس کے ریمانڈ پر ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ پولیس ریمانڈ مانگے گی، ظاہر ہے پھر عدالت کا فیصلہ ہوگا کہ ریمانڈ دیتی ہے، انہیں جیل بھجواتی ہے، اور پھر ان کی ضمانت ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں نفرت اور تقسیم مزید بڑھے گی ان چیزوں سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2-3 دن ہوا ہے محسن نقوی صاحب کو نگران وزیر آئے ہوئے، اور کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں، گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور یہ بھی آج شاید ہو سکتا ہے، کل ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کا قومی اسمبلی سے نکلنا، دونوں صوبائی اسمبلی توڑنا، یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں۔ اگر سوچئے وہ قومی اسمبلی میں ہوتے اور اس وقت دونوں صوبائی اسمبلیاں ہوتی ان کی اپنے پاس، تو کتنا پریشر PDM پہ ہوتا، اور اس وقت کوئی نہ محسن نقوی ہوتا، نہ گرفتاری ہوتی، نہ آج زمان پارک پہنچنے کی کالیں یہ ہوتی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی افواہیں چل رہی ہیں کہ عمران خان پوری پنجاب پولیس کو بلایا جا رہا ہے لاہور میں، اور رینجرز FC بھی بلائی جا رہی ہے تاکہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ تو سوچئے اگر دونوں حکومتیں بھی اپنے پاس ہوتی عمران خان کے اور قومی اسمبلی میں بھی وہ اسمبلی میں ہوتے تو کیا صورتحال ہوتی۔ لیکن ہو سکتا ہے عمران خان قسمت کے دھنی نکلیں، ان کا یہ فیصلہ، ان کا یہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا جو ہے وہ سیدھا نکلے۔ یہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ غلطی کی، بلنڈر کیا، لیکن ہو سکتا ہے وہ قسمت کے دھنی نکلیں، اور جب الیکشن ہوں یا یہ مشکل وقت وہ گزار لیں اور الیکشن میں جائیں تو جیت جائیں، مرکز میں، پنجاب میں، KP میں حکومتیں بنا لیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا فیصلہ غلط ہو، کیونکہ پرویز الہی اور 95% تحریک انصاف یہ کہتی رہی انہیں کہ آپ اسمبلیاں نہ توڑیں، آپ قومی اسمبلی سے نہ نکلیں۔ ان PDM کو ویسے ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں، ویسے ہی ان سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا، تو ہم بیٹھتے ہیں آرام سے اپنے کام کراتے ہیں، کیونکہ ہم نے اسمبلیاں توڑیں تو کوئی نگران آ جائے گا، نون کا مزے ہو جائیں گے۔ اب مریم نواز واپس آ رہی ہیں، اب جو بھی نون میں، وہ نون کے امیدوار ہیں، ظاہر ہے امیدوار تھے محسن نقوی صاحب، تو اب ظاہر ہے ان کا چلے گا۔ تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ گرفتاریاں آگے چلتی ہیں یا رک جاتی ہیں، یا اس ملک اور قوم پہ رحم ہو جاتا ہے، یا ہم اس ملک کے اصل مسائل کی طرف توجہ ہوتی ہے، یا کہ یہ لڑائیاں جاری رہتی ہیں، گریبان دست و گریبان اور ہوتی ہے، یا اور ملک کا نقصان ہوتا ہے اور قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ فواد چودھری ان لوگوں میں سے تھے جو پہلے دن سے اس رائے کے حامی تھے کہ ہمیں دونوں اسمبلیاں بھی توڑ دینی چاہیے، ہمیں قومی اسمبلی میں بھی واپس نہیں جانا چاہیے۔ یہ ان تھوڑے لوگوں میں سے تھے، یعنی 5% تحریک انصاف میں سے تھے، باقی 99% پنجاب کی تحریک انصاف، 99% KP کی تحریک انصاف، اور 95 سے 98% مرکز کی، یعنی مجموعی طور پر تحریک انصاف اسمبلیاں نہ توڑنے اور قومی اسمبلی سے نہ نکلنے کے حق میں تھی۔ فواد چودھری ان میں سے تھے، اور فواد چودھری پہلے مرحلے میں گرفتار ہوئے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاکستان اور پاکستانی قوم پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔